قسمت و طہارت میں موجود ہیں، خدا سے ہم سے بات کریں۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں شعراء کرام ہیں، اور آپ جانتے ہیں شاعری میں نظم جو غیب ہوتا ہے وہ نثر میں نہیں ہوتا، تو مگر اس کو بھی کیا کیا جائے کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب نظم کے بیچ نثر آ جاتی ہے تو مشیت اس کے تحفظ کے لیے قرآن نازل کر دیا جائے۔ یہ افتتاحی تقریر ہے۔ افتتاحی تقریر کے معنی یہ ہیں کہ اس کے مقرر کو اتنا ہی وقت لینا چاہیے جتنا ایک قیدی سے ایک ربن کو کاٹنے میں یا شمع کو جلانے میں سمجھے آپ۔ تو شاعری کیا ہے؟ اردو کے دو حصے ہیں، بتا دوں۔ ایک حصے کا نام ہے لا الہ اور دوسرے حصے کا نام ہے الا اللہ۔ اس مفہوم کو سنیں گے آپ کہ شاعری وہ ہے جو کفر کے گھٹاٹوں اندھیرے میں انسان کو بے سہارا چھوڑ دے، شرک کی اندھی وادیوں میں ڈھکیل دیا گیا۔ ایک داستان من گھڑت ہے شاعری، یہی وہ ہے جو اوہام سے بھاری، اعتبار سے خالی، یقین کا فقدان اور صنعت سے لابلد ہوتی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے دنیا نے کہا یہ شاعر، یہ رسول نہیں شاعر ہے۔ مشیت نے کردار رسول کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا یہ شاعر نہیں رسول۔ آپ غور کریں، بات میں اپنی طرف سے ہی ہے، یہ شاعری کی ہے۔ مگر ایک بات ہم نے یہ دیکھا کہ شاعری اس وقت تک کچھ حیثیت کی حامل نہیں ہوتی جب تک رسالت کے مقابلے میں، مگر عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ اپنی آبرو کی بقا کے لیے حق سے ٹکرائے نہیں، حق کے حوالے کو جذبہ صرف ادب میں شاعری کو ملتا ہے، تب آپ جانتے جب یہ جذبہ صرف ادب میں شاعری کو ملتا ہے تب لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ تک پھیلے ہوئے نور سے ایک بار ایسی تجلیاں روشن ہوتی ہے کہ نگیٹیوٹی کی ڈارکنس سے پازیٹیوٹی کی ایک برائٹنس اٹھتی ہے، اور قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب منقلبون۔ اور یہ کسی دوسرے سورے کی آیت ہے، اسی سورے کی آیت ہے جسے سورہ شعراء کہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ایک بار کہا کہ شاعری حق کے حوالے اپنے کو کر دیتی ہے تو ہم ان کے لیے کچھ کرائٹیریا اور کچھ مہیا کرتے ہیں کہ ہمارا شاعر وہ ہوگا جو صاحب ایمان، ہمارا شاعر وہ ہوگا جو عمل صالح کا ذمہ دار ہو، ہمارا شاعر وہ ہوگا جو ذکر کو کثرت سے کرے گا، اور ہمارے شاعر کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کی حمایت میں نصرت کے لیے۔ عزیزوں یہ شعراء کرام بڑے محترم ہیں، یہ ان کے کلام کی بھی خصوصیت ہے جو ہماری قوم پہ دہشت گردی کا الزام نہیں لگا۔ کیونکہ آپ اس سے وابستہ ہیں کہ جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ بچائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات کا ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، عمل صالح کا حامل ہوتا ہے، ذکر کیا کرتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ تو عزیزو اس کے معنی یہ ہے کہ شاعر کا سب سے بڑا مداح ہے، شاعر حق کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف انتقام لے، احتجاج کی آواز کو بلند کرے گا۔ اس کے بعد مشیت یہاں تک تو تمہارا کام تھا احتجاج کرنا، انتقام لینا تمہارا کام تھا، اب سنو ہم کیا کریں گے تمہارے بعد۔ بس یا علم الذین ظلموا أي منقلب منقلبون، ہم اس طرح سے ظلم کے تختے کو
بھٹکیں گے کہ اب باٹم پہ چلا جائے گا، باٹم اپ پہ چلا جائے گا، زمین آسمان پہ ہوگی، آسمان زمین پہ ہوگی. تو مجھے کہنے دیجیے قابل مبارکباد ہے ہر وہ شاعر جو شاعر حق ہے کہ جس کام کو اس نے شروع کیا تھا مشیت نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کے مکمل کر دیا. اشارہ کیا گیا ایمان، عمل صالح سے مراد سیرت اہل بیت کے تعلیمات اہل بیت، اور ذکر سے مراد فضائل اہل بیت ہے، انتقام سے مراد مصائب اہل بیت. یہ ہوتا ہے. تو یہ شاعر اہل بیت کا کمال ہے. مگر ابھی میں آپ کے سامنے بات جو آگے کہنا چاہوں اس سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ادب کو بنانے کے لیے بھی شاعری ہوتی ہے، مذہب کو بتانے کے لیے بھی شاعری. تخلیق ادب کے لیے شاعری وہ صرف تو یہ لا الہ ہے، اور مذہب کی ترویج کے لیے ہو تو یہ الا اللہ ہے. لیکن مداح اہل بیت کو دوہرا شرف ملتا ہے، ادب کی دنیا کا شاہکار بھی بنتا ہے، مذہب کا مبلغ بھی ہوتا ہے. کیسے پتا چلے اس کو آپ سے کوئی پوچھ لے. میں بزرگ سب اس سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بچوں نوجوان ساتھیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کہہ دیجیے گا جب بندے خدا ایمان کے دھاگے میں عمل صالح کی موتیوں کو پروتا ہے، عدل کی مہریوں سے بانٹتا ہے، حق کا امام لگاتا ہے، اور حیات طیبہ کے ساتھ پر ایک بار ذکر کی آواز میں مخالف ظلم عملیوں سے اسے گردش دیتا ہے، تو اسی تسبیح کو اصطلاح تقدس میں، اسی تسبیح کے پڑھنے والے قاری کو اصطلاح تقدس میں مداح اہل بیت. آپ کا ذاتی شرف نہیں ہے، دعا دیجیے اپنی ماں کو کہ ان کی تربیت، ان کی طہارت کا صدقہ کہ مداح اہل بیت بنا کر کے برتن زہرا کا مداح. اور یہ معلوم ہوئے گا کہ ہاں کس کے نام کی محفل ہے، آپ تو خاموش بیٹھیں گے. مداح اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ لوگ سمجھ لیتے ہیں غزلوں میں شاعری کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، نعت و منقبت و قصیدہ کہنا جنت و جہنم کا فیصلہ. سمجھا؟ اس باریکی کی اس نزاکت کو آپ محسوس کریں. کوئی معمولی نہیں، کھلے صراط پہ چلنا ہے. یہ احترام شخصیت پورٹ فولیو کا خیال بھی رکھنا ہے، ادب کی موشگافیوں کو بھرنا بھی ہے، اور مذہب کے آئین کے خلاف جانا بھی نہیں ہے. اتنی پابندیوں میں جو آزاد ہو کر چمکتا ہے اسے شاعر اہل بیت کہتے ہیں. تو آنے کے بعد یہاں تک پہچان کی ماؤں کی طہارت کا سمجھا، اس کے بعد کون سی ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور بائبل نے بھی کہا دوسرے ادب میں کہ دیکھو مذہبی شاعری، حق کی شاعری، اہل بیت بنا کچھ بھی ہے، جب تک روح القدس کی تائید نہیں حاصل ہوگی تب تک کوئی شعر نہیں ہے. ہمیں وہ حد تک اپناس کرنا چاہیے اپنے مقدر کہ روح القدس جو قلب مصطفیٰ پہ قرآن لے کر آیا، آپ کے قلب میں مدحت اہل بیت کے افکار لے کر آ رہا ہے. صدقہ ہے مدح اہل بیت. بس مقام کیا ہے مدح اہل بیت کا؟ اللہ نے جنت میں بھی دکھایا، دنیا میں بھی دکھایا. جنت میں اس کا مقام یہ ہے کہ
ہے، ایسا مجمع جمع ہوتا ہے، ایسے افراد کی انجمن سجتی ہے، ایسے لوگ بس میں آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، تو صحیح معنی میں مسرت کا، خوشی کا، پلیزنٹ کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے اور زبان سخن وقت میں آگے کہتی ہے ہوئے اہل ولا جچا، تو ہم سمجھے خوشی کیا ہے۔